افغانستان کے دارالحکومت کابل کے انتہائی سخت سیکیورٹی والے گرین زون میں افغان وزیر دفاع کی رہائش گاہ کے نزدیک ایک طاقتور بم دھماکہ ہوا۔ وزیر دفاع اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے اور محفوظ رہے، تاہم خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق بم دھماکے اور اس کے بعد ہونے والی گولیوں کے تبادلے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے۔ ادھر جنوبی صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ پر قبضے کے لیے طالبان اور افغان فوج کے بیچ شدید لڑائی جاری ہے۔ شہر کے رہائشی اس لڑائی میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ افغان فوجی حکام نے محصور شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف فوجی آپریشن سے پہلے شہر سے چلے جائیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز لشکرگاہ میں شدید لڑائی کے دوران کم از کم 40 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے وائس آف امریکہ کو دیے جانے والے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ متحارب افغان دھڑوں کے درمیان سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق عسکری قوت کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ جب امریکی نمائندہ خصوصی سے پوچھا گیا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے لیے افغان حکومت کتنی ذمہ دار ہے اور افغان فوج کی طالبان کے سامنے کارکردگی پر ان کا کیا رد عمل ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ افغان عسکری صلاحیت اور استعداد میں کمی کا نہیں بلکہ لیڈرشپ کا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افغان سیکیورٹی فورسز تعداد کے لحاظ سے طالبان سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان کے پاس 3 لاکھ سے زائد فوجی ہیں، ان کی اپنی فضائیہ ہے اور خصوصی افواج ہے اور بھاری ساز و سامان ہے۔ مناسب سیاسی اور فوجی قیادت کے ساتھ عسکری حکمت عملی اور اس پر عمل درآمد کی صلاحیت کے ذرائع سرکاری افواج کو اس سے بہت بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے تھی جتنی سامنے آئی ہے۔ ضرورت سیاسی اور فوجی سطح پر لیڈرشپ فراہم کرنے کی ہے، افغان رہنماؤں کو متحد کرنے، درست منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے ساتھ فوج کی اس حوالے سے حوصلہ افزائی کرنے کی ہے کہ وہ ایک صحیح مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایمبیسڈر خلیلزاد سے یہ بات چیت کی زوم پر وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے۔ ایاز گل اس وقت ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں۔ ایاز، امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے اور وہاں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خطے سے کئی حلقے جن میں افغان رہنما بھی شامل ہیں اس رائے کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کی جو ذمہ داری ہے ان کے مطابق اچانک کیے گئے امریکی انخلا پر عائد ہوتی ہے۔ ایمبیسڈر خلیلزاد اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، یہ تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی اور ان کے دوسرے جو مشیر ہیں ان سب کو بروقت بتا دیا گیا تھا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور اپنی افواج کا انخلا چاہتا ہے، لہٰذا اس صورتحال میں ایسے بیانات کو انہوں نے کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا اور ان کا یہی خیال ہے کہ افغان قیادت جو ہے اس کو اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح موجودہ صورتحال میں بہتری لا سکتی ہے۔ افغان رہنماؤں کی جانب سے امریکہ اور طالبان کے بیچ ہونے والے امن معاہدے پر بھی تنقید کی گئی، یہ کہہ کر کہ اس سے تشدد کو ہوا ملی۔ اس تنقید سے متعلق سوال پر جب ایاز گل نے پوچھا تو ایمبیسڈر خلیلزاد نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ The US wanted to adjust to the circumstances in which the world is in now. امریکہ ان حالات کے مطابق اپنا لائحہ عمل تبدیل کرنا چاہتا تھا جس سے دنیا اس وقت دوچار ہے۔ جب دہشت گردی کی نوعیت تبدیل ہوئی اور افغانستان القاعدہ کی دہشت گردی کا مرکز نہیں رہا جس سے دنیا کو خطرہ ہو، تو امریکہ کو ان حالات کے پیش نظر تبدیلی لانا تھی، اور یہ ایڈجسٹمنٹ اس لیے بھی کرنی پڑی تاکہ طالبان حکومت سے مذاکرات کر سکیں، جو کہ وہ اس وقت تک کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک کہ امریکہ کے انخلا پر کوئی سمجھوتا نہ ہو جاتا۔ اس معاہدے کا مقصد امن کو ایک موقع دینا اور امریکہ کا سیکیورٹی کی عالمی صورتحال کے مطابق مطابقت پیدا کرنا تھا۔ اب یہ افغان رہنماؤں اور طالبان کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کا کوئی فوجی حل نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی سے کوئی ایک فریق افغانستان کو فتح نہیں کر سکے گا، اور یہ کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں اور ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ ایاز، پاکستان کے حوالے سے کیا بات ہوئی، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس سے لے کر طالبان کے ساتھ امن مذاکرات تک کے سلسلے پر پاکستان پر کافی دباؤ رہا ہے، اور قومی سلامتی کے لیے پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر معید یوسف نے بھی یہاں پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن اب امریکہ کو لیڈرشپ کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، زلمے خلیلزاد نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان نے بڑا مثبت رول اب تک ادا کیا ہے اور وہ کافی معترف ہیں اس رول کے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ
یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ طالبان کے لیڈران اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان اب بھی اتنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے کہ ان کو مجبور کرے طالبان کی لیڈرشپ کو کہ وہ تشدد میں کمی لا کر اور بات چیت کو افغان حکومت کے ساتھ جو امن مذاکراتی سلسلہ چل رہا ہے اس کے ذریعے ایک ایسے ایگریمنٹ یا ایک ایسے معاہدے پر پہنچیں کہ جس سے نہ صرف مستقل طور پر افغانستان میں جنگ بندی ہو جائے بلکہ تمام افغان دھڑے مل کر ملک کو ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن کر سکیں۔ جہاں تک پاکستان کا موقف ہے تو پاکستان یہ بار بار کہہ چکا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ دنوں میں واضح طور پر کہا ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان کے بس میں تھا سوائے اس کے کہ وہ کوئی فوجی کارروائی کرتے ان طالبان کے خلاف جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، سفارتی طور پر پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ان کو اس طرف راغب کیا جائے، لیکن جیسے عمران خان یہ بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ چونکہ جو انخلا ہوا ہے ان کے بقول امریکہ نے وہ جلدی میں کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت طالبان کو افغانستان میں اپنی فتح دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں کیا وہ پاکستان کی مزید بات سنیں گے؟ اس حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا اور دوسرے پاکستانی عہدیدار بھی کہتے ہیں کہ شاید اب یہ ممکن نہیں رہا ہے۔ بہت شکریہ ایاز گل اس حوالے سے اپڈیٹ دینے کا۔